کہ جو درجے کیے جاتے حصے کیے جاتے ٹکڑے کیے جاتے اس کے درجات 70 کتنے بولو 70 درجے اور ایک حدیث میں 73 کا ذکر بھی میں نے دونوں سامنے رکھ دی. آپ سنو کچھ لوگ سٹا کھیلتے ہیں جوا کھیلتے ہیں تاش پہ جوا کھیلتے ہیں موبائل پہ جوا کھیلتے ہیں کرکٹ پہ جوا حرام کا لقمہ کھاتے ہیں. چھوٹی سی بچی اس کا فراغ حرام کے پیسوں سے آ رہا گھر کی چائے پتی سٹے کے پیسوں سے آ رہی. ایک چیز اور چلتی ہے یہاں پتہ نہیں مفتی صاحب اصلاح رہنمائی کرنا وہ چیز کیا ہے کمیٹی جانتے ہو کمیٹی ہاں شکیل بھائی تم تو سبھی کچھ جانتے ہو کمیٹی میٹنگ اور کیا کیا بولتے ہیں اس کو یہاں پہ کمیٹی بولتے ہیں سموہ سمجھ رہے ہاں اب جو بھی بولتے ہو وہ سمجھتے رہے ہوگے 20 لوگ اکٹھے ہوئے 10 اکٹھے ہوئے 10-20 ہزار روپے اکٹھے کرے اور اب اس کی بولی لگ رہی ہے کوئی 90 پہ اٹھاتا ہے کوئی 70 پہ کوئی 40 پہ میں نے 90 پہ تو انہوں نے اس سے کم پہ انہوں نے اس سے کم پہ جس پہ زیادہ فائدہ یہ بھی حرام ہے حرام ہے. ہاں اگر ایسی کمیٹی ہے جس میں 100 لوگ اکٹھے ہو گئے اکٹھے ہونے کے بعد بغیر کم و بیش کے پورے کے پورے اس مہینے تم اپنا کام چلا لو اگلے مہینے تم اس سے اگلے مہینے تم یہ جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے گھاٹا بڑھا کر پھر کہتے ہیں ہم بانٹ تو سب میں ہی رہے ہیں وہ حرام ہے اور پورے کے پورے بغیر گھٹاؤ بڑھاؤ کے جائز ہے. سمجھ میں آ گئی اب سنو حرام سود اور پیاز اللہ نبی فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں سود کا جو گناہ ہے جو اس کا گناہ ہے اس گناہ کے 70 درجے ہیں ان 70 درجوں میں اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا ان تمام درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ کیا بولو سب سے چھوٹا والا درجہ اس کے گناہ کے بارے میں نبی کھولتے پھر بڑے کا کیا ہوگا نبی فرماتے ہیں اور 70 یا 73 درجات میں سب سے چھوٹا والا درجہ اس کا گناہ ہے اس کا پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا. اللہ میری توبہ سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا. آج کے بعد کوئی سود پہ کاروبار چلائے گا آج کے بعد کوئی سود پہ روپیہ لے گا دے گا حرام کا لقمہ منہ میں جائے گا کیا حرام کا لقمہ کھائے گا کیا بچوں کو کھلائے گا کیا. جلسے سے یہ بات لے کے جانا پیارے ہاتھ اٹھواؤں گا لیکن توبہ کے لیے اٹھواؤں گا تاکہ یہ ہاتھ گواہ بن جائے. اچھے لوگ بھی ہیں اس میں ان کے ہاتھوں کی وجہ سے سب کا قبول ہو جائے گا. ہاتھ اٹھا کے توبہ کر لو یار ہاتھ اٹھا لو سب لوگ ہاتھ اٹھا لو بولو یا علماء اس لیے اٹھائیں کیونکہ ان کے ہاتھوں کے صدقے میں تو توبہ قبول ہوگی. بولو یا اللہ آج کے بعد تمام برائیوں سے بچتے رہیں گے اور سود پیاز سٹا اور جوا شراب غیبت چغلی ان تمام آفتوں سے بچتے رہیں گے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف رکھ لو ایک کی بھی قبول ہوگی تو بیڑا پاک. اب سنو اس کو روک کے شراب کی ایک بات اٹھا لو. آج چھوٹے چھوٹے بچے نشہ کرنے لگے چھوٹے چھوٹے بچے نشے کے کیپسول کھا رہے ہیں صاحب بیئر پی رہا بیئر کیا ہے جوس کا وہ فروٹس کا جوس ہے یہ گھوڑے کا منہ ہے ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ شراب ہے شراب. تم حضرت ایک بات میرا سمجھانے کا طریقہ لگا کوئی پیشاب پی سکتا ہے نہیں بولو کیوں اس لیے کہ وہ ناپاک ہے. اعلیٰ حضرت بھی لکھتے ہیں بعض فقہا بھی لکھتے ہیں اکثر فقہا لکھتے ہیں
جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے. پیشاب اگر کپڑے پہ ایک درہم سے زیادہ لگ جائے دھلنا ضروری ہے, ایسے ہی اگر پیشاب بھی ایک کپڑے سے زیادہ ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو دھلنا ضروری ہے. جب تم پیشاب نہیں پی سکتے تو شراب کیسے پی رہے؟ حضرت علی سے پیار کرتے ہو, محبت کرتے ہو. قرآن کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. دوسرے سپارے کی ہے, گھر میں جا کے ترجمہ اٹھائیو اعلیٰ حضرت کا. اس میں ایک طرف حاشیے میں حضرت علی کا ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہوگا شان نزول میں. بتاؤں, پیار کرتے ہو تو ضرور انشاءاللہ شراب چھوٹے گی آج. اور اگر جھوٹے بات ہے تو جھوٹے آدمی کا تو معاملہ گڑبڑی ہے. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. حضرت علی سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں, شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ تالاب کا پانی خشک ہو جائے, اس پہ زمین دکھنے لگی, زمین پہ گھاس اگ آئے, گھاس جم آئے. حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو اگر میری بکریاں چر لیں, کھا لیں, پیٹ بھر لیں تو اب علی ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا. تم ڈائریکٹ اپنے منہ سے حضرت علی فرماتے ہیں ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے. بولو آج کے بعد کوئی شراب پیے گا؟ شرابی کی غذا اور سن لو پھر آگے بات بڑھاؤں گا. جب اس کو سزا ہوگی نا شرابی کو آخرت میں, سننے کی بات ہے یہ, شرابی کو اگر آخرت میں بیٹا او میرے لال میرا چاند, آخرت میں جب غذا میرا توجہ دو, آخرت میں جب اس کو سزا ہوگی اس کا پیٹ مٹکے کی طرف کھل جائے گا, اس کو اتنی پیاس لگے گی, اتنی پیاس تڑپے گا, پلا دو پلا دو پلا دو. اس وقت بہنیں بیٹھی ہیں, سمجھنا جو عورتیں غلط حرکت کرتی ہیں نا, گندا کام, اور مرد, ان کی شرمگاہ سڑ جائے گی. ان کی شرمگاہ میں پیپ, کچلو, میل, خون سڑ جائے گی. تو انہیں پیشاب لگے گا بہت زور سے, ان کے پیٹ ہوں گے مٹکے جیسے, تو پھر وہ پیشاب کریں گی یا کریں گے تو اس پیشاب کے ساتھ پیپ بھی ہوگی, میل ہوگا, کچلو ہوگا, کچا گندا خون ہوگا, اور وہ پیشاب جہنم کی آگ کالی ہوگی, اس میں لپیٹے مارتے ہوئے ایک گڑھے میں جا کے جمع ہو جائے. جیسے بھورا ہو رہا جہنم میں ایسی گڑھے وہ جا کر جمع ہو جائے گی. اب شرابی جب لگے گی اتنی پیاس لگے گی, اللہ تعالیٰ لگائے گا, شراب کی بھی لگے گی, تو اس وقت انہیں پانی نہیں دیا جائے گا. وہی گندا میل, پیپ, خون ان شرابیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا. توبہ کر لینا بھائی میرے, توبہ کر لینا. آج کے بعد شراب آنے نہ پائے. حالانکہ ایک ایک موضوع پہ گھنٹوں گھنٹوں بول سکتا ہوں, مگر ایک ایک دو باتوں میں ختم کر رہا ہوں, آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ باتیں زیادہ آ جائیں, تاکہ باتیں زیادہ آ جائیں. آج کے بعد شراب تو کوئی نہیں پیے گا. آخری بات کہہ رہا ہوں, بس آخری بات. مفتی صاحب قبلہ, یہ تم تو جا کے سو جاؤ گے, تم نے فجر میں نماز بھی پڑھا لی, اٹھنا بھی رہتا ہے, مگر تم بھی نماز پڑھو گے نا؟ بولو انشاءاللہ. یار آج کے بعد میں اتنے اچھے ہو جاؤ, اتنے پیارے ہو جاؤ, اتنے نرالے ہو جاؤ, چہروں پہ داڑھی ہو, سر پہ ٹوپی ہو, اتنے خوبصورت جیسے رمضانوں میں جاتا نا مسجد کو, ایسے ہی جاؤ. 5 وقت کی نماز فرض ہے. آخری بات سنو, آخری, یہاں سے یہاں تک کوئی شخص ایسا دیکھا جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے اور اس کا بھائی مر گیا نا, اس کا جنازہ رکھا, لوگوں نے نہلا دیا, غسل کفن پہنا دیا, تو اس وقت آنکھوں میں آنسو ہوتے. بھائی کیا کرتا, دعائیں کرتا, مگر اب وہ آئے, او بیٹا, او لال بنیا, میرا چاند, میرے بچے, آپ اس کا سگا بھائی آئے اور آ کر کے اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے. کتنا برا انسان ہے.
آج تک تم نے دیکھا ہے سب جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو؟ 50% تم میں. تم ہو کہاں؟ جلسے کرتے ہو مگر تقریریں سنو تو. اب نعت اچھی چیز ہے، میں برائی نہیں کر رہا ہوں کسی کی بھی. نعت شریف اچھی چیز ہے، اس سے عشق ابھرتا ہے، مگر بہت زیادہ نعتیں پوری رات اگر اسی میں نکل جائے نا تو حاصل کم ہوتا ہے لوگوں کو. عشق تو رہتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، مگر حاصل کم. شاعر بھی رکھو، نعت شریف بھی پڑھو، لیکن بیچ بیچ میں نصیحت بھری تقریریں بھی سنا کرو تاکہ ہماری قوم تک کچھ میٹر پہنچ جائے. میں کسی کے برائی کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی اس بات میں بھی میری اصلاح. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سنو، کون ہے وہ 50% لوگ ہوتے ہیں اور یہ بہنیں بیٹی ہیں ان میں 70%. آپ کہو گے یار ہم نے تو سرولی میں کسی کو دیکھا ہی نہیں اپنے بھائی کا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہوئے. یہ جامع مسجد کے امام ہے، یہ حضرت مفتی صاحب، یہ مسجد، یہ سارے ان کو معمولی سمجھ رہے بات. نذرانہ تم انہیں نہیں دو گے، نذرانہ مجھے ہی دو گے. یہ ایک بھی نہ رہے تب بھی میں تقریر کروں گا. سمجھ میں آ رہی؟ یہ شاعر لوگ رہیں گے انہیں دو گے نذرانہ، انہیں کیا ملے گا؟ اسی لیے تو بیٹھے، اصلاحی بات ہوگی، قبول ہوگی، محفل لگے گی، آخرت میں ہوگا تو ہم بھی وہیں پہ ہوں گے. یہی تو نذرانہ ہے، یہی تو ان کی دینی خدمت ہے. اللہ آرام سے سو سکتے تھے، اور اگر ایسی ویسی تقریر ہوتی تو اٹھ کے بھی چلے گئے ہوتے. برا تو نہیں کہہ سکتے مگر چلو یار چلو یہی ہو جائے گا. مگر سنو، یوسف علیہ السلام کو جب بیچا بازار میں خرید ہو رہی تھی نا تو ایک بڑھیا پنڈا لے کے گئی تھی، چھوٹا روئی کات کا تاغا بنا کے لے گئی. کہا جا رہی بولے یوسف علیہ السلام کی خریدنے جا رہی ہے. بڑھیا پاگل ہوئی ہو گیا، بڑے بڑے مالداروں نے خزانے کھول دیے، تمہارا پنڈا لے گئے، اس میں کیا ہوگا؟ پاگل ہوئی ہو. چل ہم پاگل نہیں، تم ہوئے. کیوں؟ بچوں تمہیں پتہ نہیں ہے، حشر کے میدان میں جب اللہ کہے گا میرے یوسف کے کون کون خریدار ہوئے تھے دنیا میں، لین لگاؤ، تو تمہاری بڑھیا میں بھی تو ہوئی ہوگی. یہ اس لیے ہے. اب سنو، کون ہے وہ شخص 50%؟ اگر کوئی ایسا ہو تو توبہ کرے گا. بتا دوں یا چھوڑ دوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ بہنیں بھی سنیں گے. میں اپنی نہیں، ان کی نہیں، اللہ کی، اللہ کا فرمان سناتا ہوں، اللہ کا قرآن سناتا ہوں. قرآن کا ہر لفظ سچا، زبر کوئی لفظ غلط نہیں. بولو ہے کہ نہیں؟ اب میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، حافظ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ فرماتا ہے، مولا کا فرمان ہے، اگر کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیچھے برائی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت. اللہ کی بات غلط ہو سکتی، قرآن غلط ہو سکتا؟ میں نے کیا بتایا؟ ہر بات قرآن حدیث رکھوں گا. تمہیں کیا پتا ہے یہ لوگ کیسے کیسے مطالعہ کر کے لاتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے، آج کے بعد کوئی کسی کی غیبت تو نہیں کرے، چغلی تو نہیں کرے، پیٹ پیچھے برائی تو نہیں. میرے آقا کی بارگاہ میں 2 عورتیں گئی. ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں. کون لکھتے ہیں؟ ذکر علی ذاکرین مجلس کا ذکر ہے. ابو اللیث سمرقندی. نبی نے فرمایا ان دونوں عورتوں سے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ ایک دوسرے کو وہ دونوں دیکھ کے آنکھوں میں آنسو چھلک گئے. آقا کیسے؟ کون بہن اپنے بھائی کا گوشت کھا لے گی؟ نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو؟ آقا قسم ہے رب ذوالجلال، ہم نے اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھایا، وہ بھی مردہ بھائی کا، مرے ہوئے کا. نبی نے فرمایا کھا کے آ گیا. آقا سچ پوچھو نا تو آج ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا. نبی جلال میں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے بولو اٹھو، کھڑی ہو، دونوں ادھر چلو. اولا گئی اپنے حلق میں انگلی ڈال کے قے کرو، خدا کی قسم
ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں جب انہوں نے ڈال کے قے کی تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، لوتھڑے نکل رہے تھے، ٹکڑے نکل رہے تھے، گوشت کے ٹکڑے نکل رہے تھے، دونوں کی چیخ نکل گئی، رونے لگی، آقا ہمارے ماں باپ آپ کا قربان، ہم نے گوشت نہیں کھایا مگر یہ کہاں سے آیا؟ نبی نے فرمایا جب تم گھر سے چلی تھی تو غیبت کرتی ہوئی چلی تھی، برائی کرتی ہوئی چلی تھی، پیٹ پیچھے برائی چغلی کرتی ہوئی چلی تھی۔ آقا نے فرمایا غیبت کرنا چغلی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کو۔ آج کے بعد کوئی غیبت نہیں کرے، آج کے بعد کوئی چغلی نہیں، کسی بھائی کو بری لگی ہو معاف کر، میں تمہارا دشمن نہیں، ٹائم زیادہ لے لیا، علماء کو بھی جانا مجھے بھی جانا، یہ ان کی محبت ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ پیارو آج کے بعد اتنے اچھے ہو جاؤ یار، اب تم نے بھی بیٹا بہت اچھا کام کیا ہے، ہر سال جل سے کرا کرو، ان لوگوں کی اچھے اچھے سارے اچھے ان لوگوں کی تقریریں سنا کرو، نعتیں سنا کرو، ناظم صاحب کی نظامت بہت اچھی، اچھے اچھے اشعار ہیں، اللہ برکتیں فرمائے۔ اور تم نے بھی بڑے پیار سے جو کھڑا ہے نا حضرت ویسے ہی کھڑا دے گئے، یہ عشق ہے، اللہ ان کو اتنا دے، ان سارے لوگوں کو اتنا دے، میری بہنوں کو بھی ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما۔ اے اللہ اگر کوئی بیمار ہو میرے مولا تو آج غوث پاک کے صدقے میں انہیں ٹھیک کر دے۔ اے اللہ اگر کوئی بغیر اولاد ہو غوث پاک کے صدقے میں انہیں اولاد دے دے۔ اے اللہ کسی بھائی کا کاروبار اچھا نہ چلتا ان کے کاروبار کو اچھا کر دے، ان علماء کو اپنے در سے غنا نصیب فرما، کسی کا محتاج نہ کر، اے اللہ اپنے در سے غنا نصیب فرما۔ پیارو ادھر سے گزرو تو سلام، ادھر سے گزرو تو سلام، آپس میں میل محبت پیار لگے یار کہ مسلمان ہیں۔ کھاؤ تو کھانے کی ادا بولے نبی نبی، پینے کی ادا بولے نبی نبی، چلنے کی ادا بولے نبی نبی، سونے کی ادا بولے نبی نبی، چہرے پہ داڑھی ہو سر پہ ٹوپی ہو، مسجدوں کو جا کر کے نماز پڑھو، ایسے ہو جاؤ ایسے ہو جاؤ تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں اپنے نہیں غیر کہیں واہ جب مسلمان ایسا ہے تو ان کا اسلام کیسا ہوگا، جب قرآن پڑھنے والا ایسا تو ان کا قرآن کیسا ہوگا، جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، میرے ساتھ میں پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علیہ